رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ موضوع پر گفتگو کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ جو آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے میں اس کا ذرا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دوں مختصر تشریح کے ساتھ، اور خاص طور پہ آج جس موضوع پر ہم نے گفتگو کرنی ہے اس سے متعلق جو اس میں ہمارے لیے ایک میسیج ہے، پیغام ہے، اس کا فہم حاصل کر لیا جائے۔ تاکہ یہ سورہ کاف کی آیت ہے، ویسے اس سے ملتا جلتا مضمون سورہ بنی اسرائیل میں بھی آیا ہے کہ ہم نے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، بے شک ہم نے اس قرآن مجید میں پھیر کر سمجھایا ہے، للناس لوگوں کو، من کل مثل ہر طرح کی مثال سے، طرح کی مثالیں دے کر ہم نے انہیں سمجھایا ہے، تصریف آیات کی ہے، گھما کے مضمون کو سمجھایا ہے، تو سمجھ نہیں آئی۔ بلکہ وَقَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، یہ انسان جو ہے جدال کے اعتبار سے، بحث کرنے کے اعتبار سے، بات کو مکرانے کے اعتبار سے، اسے ٹلانے کے اعتبار سے، اسے جھٹلانے کے اعتبار سے تمام مخلوقات میں سب سے آگے، سب سے بڑھ کر یہ بات کو گھما دیتا ہے۔ آپ سیدھی بات سمجھائیں، یہ اسے الٹا دیتا ہے۔ تو یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کسی کے سامنے سیدھی بات رکھیں اور وہ اس کے اوپر کوئی شے ایسی طاری ہو کسی کی محبت کہ وہ آپ کی بات کو پھیر دے کہ نہیں یہ مطلب یوں نہیں ہے، یوں ہے۔ یہ ہمیشہ سے یہی ہوتا آیا ہے کہ انسانوں نے اللہ کے نبیوں، اللہ کے رسولوں، بلکہ اللہ کے اپنے جو پیغامات تھے، رسالات تھیں، اس کو جھٹلایا ہے اپنے زور بیان سے، اپنی قوت استدلال سے۔ آپ کو اگر موقع ملے تو آگے اس کی پوری تشریح آ گئی ہے کہ انسان کیوں جھٹلاتے رہے ہیں۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا۔ جب رسول آئے انسانوں کے پاس اور تو اس کے جواب میں ظاہر ہے انہوں نے اللہ کا پیغام سنایا۔ اب قرآن سنا رہے ہیں تو پہلے کوئی تورات سناتا تھا، اس کے بعد کسی نے انجیل سنائی تھی، تو پہلے بھی تو حضرت نوح علیہ السلام آئے تھے۔ تو جو اس معاملے میں یہ ہمیشہ سے انسانوں کا طریقہ رہا ہے کہ انہوں نے انکار نہیں کیا جب ان کے پاس رسول آئے، اللہ کا پیغام لے کر، ہدایت لے کر آئے، مگر ان کو روکا ایمان لانے سے دو چیزوں نے۔ ایک یہ کہ جو پہلوں کے ساتھ ہو چکا تھا وہ ان کے ساتھ بھی ہو جائے۔ الا ان تاتیہم سنت الاولین۔ سنت الاولین کیا ہے؟ قوم عاد کے ساتھ جو بیتی، قوم نوح کے ساتھ جو بیتی، وہ جب سامنے آتی ہے نا پھر مان لیتے ہیں، اس سے پہلے نہیں مانتے۔ او یاتیہم العذاب قبلا، یا عذاب بالکل سامنے آ کے کھڑا ہو جائے پھر مان لیتے ہیں۔ اب بس میں ادھر ہی چل پڑا تو یہی لے کے چل پڑوں گا، لیکن میں صرف اتنا میرا خیال ہے بات ہو گئی ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا جس موضوع پر ہم بات کرنا چاہتے ہیں اس کا ذرا تھوڑا ماضی کھنگال لیتے ہیں۔ وہ ماضی کھنگالنے کے لیے آج ہم 2025 میں بیٹھے ہیں، 50 سال پیچھے چلے جاتے ہیں، 1975 میں چلے جاتے ہیں، 25 سال پچھلی صدی کے لے لیتے ہیں، 25 سال اس صدی کے لے لیتے ہیں۔ تو 1975 کو ذرا ذہن میں رکھیں۔ پاکستان میں کون حکمران ہے؟ ذوالفقار علی بھٹو۔ سعودی عرب میں کون حکمران ہے؟ شاہ فیصل شہید۔ عراق میں کون ہے؟ صدام حسین۔ لیبیا میں کون ہے؟ معمر قذافی۔ اچھا مصر میں ابھی حسنی مبارک سے پہلے کون تھا؟ انور سادات۔ یہ بڑے بڑے قداور حکمران ہیں۔ حافظ الاسد شام میں، شام اس وقت ایک پاور تھی۔ ان سب کو آپ ذہن میں رکھیں، یہ امت مسلمہ ہے۔ اچھا تہران، ابھی انقلاب نہیں آیا ہے۔ شاہ ایران، بہت بڑی طاقت۔ اور گویا یہ وہ وقت ہے کہ جب مسلمانوں کے اندر ایک اٹھان نظر آتی۔ 1973 میں دیکھیں، اس سے پہلے کیا ہو چکا ہے؟ 71 میں پاکستان کو ضرب لگی، 73 میں عربوں کو جو ہے نا وہ ان کے ہاتھ سے ایک علاقہ نکلا، لیکن اس کے بعد اسلامی سربراہی کانفرنس لاہور میں منعقد ہوئی ہے۔ تمام مسلمان ممالک کے سربراہان لاہور تشریف لائیں۔ آج عجیب بات ہے کہ قذافی اسٹیڈیم میں رنگ میلہ جمع ہوا ہے، تو یہ قذافی اسٹیڈیم کا نام اسی موقع پہ قذافی اسٹیڈیم کے ساتھ منسوب کیا گیا تھا، قذافی کے ساتھ، کہ اس وقت قذافی بہت بڑا یعنی امت مسلمہ کا ہیرو سمجھا جاتا تھا۔ ویسے کہا یہ جاتا ہے کہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام میں اس نے بہت کنٹریبیوٹ بھی کیا ہے، ساتھ بھی دیا ہے۔ خیر چلیں وہ علیحدہ بات ہے۔ میں یہ بتا رہا تھا کہ ایک امید اس وقت مسلمانوں کے اندر نظر آ رہی تھی۔ پھر اس کے بعد دیکھیے 79 میں انقلاب ایران آ گیا۔
تو اور ایک امید پیدا ہوئی، اور مغرب میں ایک خوف بھی پیدا ہوا کہ ملیٹنٹ اسلام آن دا مارچ. ہم اس سے خوش ہوئے. پھر آگے چلیں تو روس نے افغانستان پر حملہ کر دیا، اور اس کے نتیجے میں ایک بہت بڑی مزاحمت کا آغاز ہوا، اور 10 سالوں کی مزاحمت کے بعد 1989 میں USSR جو ہے نا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اور حروف مقطعات کی طرح قطع ہو گیا، منقطع ہو گیا آپس میں. اس کے جو ہے نا سلطنتیں تاش کے پتوں کی طرح بکھر گئیں، اس کی ریاستیں. اب یہ ان 25 سالوں میں سے پہلے 15 سال کہہ لیں یا 14 سال کہہ لیں وہ ہیں، لیکن یہاں سے اب ایک برزخ کا دور شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ سارا جو ہمارے مسلمانوں کا یہ جو اپورڈ جو ایک مومنٹ تھی نا، اور ایک یوفوریا، خود یعنی ایک وہ جسے کہتے ہیں نا خوشی کا ایک خود شعاری کی کیفیت جو تھی، یہ اصل میں اس کا اینڈ تھا. ہم نے USSR کو شکست دے دی. کہاں پہنچ اس وقت؟ اگر آپ سنائیں لوگوں کو، میں نے یہ بات ساری آپ کے سامنے کیوں رکھی ہے، ہم نے قرآن میں تو ساری باتیں بیان کر دیں، لیکن انسان آگے سے جدال کرنے والا ہے. تو اس زمانے میں جب سمجھایا جاتا تھا کہ دیکھیں آپ قبل از وقت خوشیاں منا رہے ہیں، ابھی بہت سخت دن آنے والے ہیں، تو لوگ کہتے تھے کہ آپ مایوسی پھیلانے والے لوگ ہیں، آپ بہت پیسمسٹ ہو، آپ اذیت پسند ہو، مسلمانوں کو جو ہے نا اس خوشی سے جو ہے نا ان کی خوشی آپ سے دیکھی نہیں جاتی. تو اسلام تو آ رہا ہے، یہ دیکھیں نا روس کو شکست ہو گئی ہے، اور یہ دیکھیں نا آپ ایران میں انقلاب آ گیا، اور افغانستان میں یہ ہو گیا ہے، تو یہ تو ختم، یعنی کفر کا جو ہے نا وہ یہ جو دجل ہے یہ ختم ہونے والا ہے، اور اسلام کا غلبہ ہونے والا ہے. تو اس وقت جتنا بھی آپ سمجھا لیں، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پہ کلام میں نرم و نازک بے اثر، سننے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا. سب مجاہدین جو تھے وہ جوش و جذبے سے سرشار تھے، سرشاری کا عالم تھا. کشمیر میں بھی جہاد شروع ہو گیا، پھر سرشاری اور بڑھ گئی. اب تو ہندوستان کے بھی ٹکڑے ہوں گے، اور لال قلعے کے اوپر ہم نے سبز حلالی پرچم لہرانے کی ٹھان لی ہے پکی پکی. لیکن ٹھیک 10 سال کے بعد 1989، اس کے بعد دیکھیں پہلا کام کیا ہوا 1989 کے بعد، یعنی 89، ایک تو 79 اور 89 کو بھی لوگ جو ہے گڑبڑ کر دیتے ہیں. تو 89 کے بعد پہلا کام کیا ہوا، فرسٹ گلف وار ہوئی ہے. وہ میں زیادہ تفصیلات میں نہیں جا رہا، میں صرف آپ کو ذرا جھلکیاں دکھا رہا ہوں. اور وہ جو ہمارا جو ہے نا سرشاری تھی، اس میں ہماری توقع کیا تھی، روس گیا، فلانا گیا، اب صدام حسین نے امریکہ کی وجہ نا ایسی تیسی پھیر دینی ہے. لیکن یہ کہ وہاں آ کے پہلی دفعہ ہماری امیدوں کے اوپر اوس پڑی، اور عراق کے یوں سمجھے کہ وہ اس کے ہاتھ سے کویت بھی نکلا، سب کچھ جو ہے نا عراق کی طاقت بھی کچلی گئی، اور سعودی عرب میں آ کے فوجیں بیٹھ گئیں، اور امریکہ کی بیٹھ گئیں. عرب ممالک کے اوپر پہلے سے زیادہ جو ہے نا ہولڈ ہو گیا ان عناصر کا جنہیں مغربی اقوام کہتے ہیں ہم. اور مسلمانوں کو ان کی امیدیں جو تھیں وہ بھر نہیں آئیں، بلکہ یہ کہ ان پر اوس پڑ گئی. 1999 میں چلیں، بیچ میں اب یہیں سے وہ رد عمل شروع ہوا ہے جس نے پھر القاعدہ کو جنم دیا ہے. لیکن 96 میں طالبان آ گئے، ایک اور امید لگی. 99 میں ہم کرگل چڑھ گئے، ایٹمی طاقت کرگل چڑھ گئی. اور کرگل سے نکلنا خود سے آدم کا سنتے آئے تھے، لیکن بہت رسوا ہو کے تیرے کرگل سے ہم نکلے والی صورت بن گئی. ہمارے ساتھ تو بہت ہی بری ہوئی. اور یہاں سے پتہ چلا جی پہلی مرتبہ کہ نہیں یار، وہ ابھی ایٹم بم ہی سارا کچھ نہیں ہے. یہ بہت بڑا ایک یعنی پاکستان کے اعتبار سے 71 سے بڑا سانحہ بن گیا. اور اس کرگل کے اثرات ابھی تک ان سے ہم نکل نہیں سکے. اس سے جو ہمارا مورال ڈاؤن ہوا ہے نا، اسی کا نتیجہ پرویز مشرف آیا 1999 میں. اور 2001 میں جو وہ ہوا 9/11، اس کے بعد یو ٹرن ہو گیا جی. اب یہ یو ٹرن سمجھ لیں کیا ہے. میں نے کہا نا یہ کرگل کے اثرات تھے، پرویز مشرف آیا، اس کے بغیر اس کا چارہ نہیں تھا. اور اس میں جو ناک رگڑی گئی تو زمینی حقائق اب نظر آئے. اس سے پہلے ہم آسمانوں پر تھے نا، وہ جو میں نے آپ کو پچھلے 25 سال کا سارا دورانیہ بتایا، سرشاری کی کیفیت بتائی، آسمانوں پر تھے. اب جو زمینی حقائق نظر آئے تو دوسری انتہا پہ نکل گئے. پہلے ایک انتہا پہ تھے، امید کی انتہا، خوشی کی انتہا، اب گئے مایوسی کی انتہا. اور مایوسی کی انتہا میں جا کے ہم نے کیا یو ٹرن. اب یہ یو ٹرن کس چیز سے تھا آپ کو سمجھ نہیں آئی ہوگی. آپ نے سمجھا صرف افغانستان سے یو ٹرن ہے. نہیں، یہ صرف افغانستان سے یو ٹرن نہیں تھا. یہ یو ٹرن جو ہے افغانستان سے بھی تھا، یہ یو ٹرن کشمیر سے بھی تھا.
اچھا یہ صرف جگہوں سے یو ٹرن نہیں تھا، یہ نظریہ پاکستان سے بھی یو ٹرن تھا، اور یہ امت مسلمہ کے تصور سے بھی یو ٹرن تھا۔ امت کیا چیز ہوتی ہے؟ سب سے پہلے پاکستان کا مطلب آپ نہیں سمجھے، وَقَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، یہ الٹی بات بھی ایسے میٹھے انداز میں کرتا ہے، لوگوں کو پاگل بنا دیتا ہے۔ یہ سب سے پہلے پاکستان کا مطلب یہ تھا امت مسلمہ کوئی نہیں ہوتی، پاکستان ہے اصل بات۔ تو ظاہر ہے ایران کہے گا سب سے پہلے ایران۔ اب آپ ذرا اس کا تقابل کریں، میں نے کیوں 50 سال آپ کے سامنے رکھے تھے؟ 1973 میں آپ کیا سوچ رہے تھے؟ امت مسلمہ، اسلامی سربراہی کانفرنس، اور 2001 میں آ کے آپ کہاں پہنچے؟ سب سے پہلے پاکستان یا ترکی یا سعودی عرب یا لبنان یا مصر، یہی نکلا نا نتیجہ۔ وہ کہاں بات گئی؟ نہ تورانی رہے باقی، نہ ایرانی، نہ افغانی، تو معلوم ہوا نہیں وہی باقی رہیں گے، باقی امت جو ہے نا وہ گئی لکی مروت۔